نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ معزز سامعین، میں آپ کے سامنے شب قدر کے متعلق کچھ باتیں ذکر فرمائیں گے کہ شب قدر کون سی راتیں ہیں، یعنی لیلۃ القدر کی کون سی راتیں ہیں۔ تو جیسا کہ عام محاورہ کے حساب سے علماء نے فرمایا اس کو رمضان المبارک کے آخری عشر تلاش کرو، مثلا ان کے آخر عشرے میں بھی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے اس رات کے متعلق جو 27 سے جن علماء نے 27 تاریخ کو مدلل بنایا کہ شب قدر کی رات کہ لیلۃ القدر کی رات 27 رمضان المبارک کی ہے، وہ کیسے؟ وہ جن علماء نے اس رات کو مدلل بنایا ہے وہ کون سی باتیں ہیں جن کے وجوہات سے اس کو مدلل بنایا کہ 27 تاریخ کو یہ رات ہے؟ تو جیسا کہ علماء حضرات ہیں کہ لیلۃ القدر 27 تاریخ رمضان المبارک کو ہے، اس نے کون سی چیز اس رات میں دیکھی، کیا حکمت دیکھی، کیا مصلحت تھی جو اس رات کو انہوں نے معین کیا کہ 27 تاریخ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ویسے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے متعلق بتایا تھا، لیکن دو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے جھگڑنے کے وجہ سے، لڑنے کے وجہ سے اس رات کو مخفی کر دیا۔ وہ کون سے صحابی تھے جو لڑ رہے تھے آپس میں؟ ایک کا نام عبداللہ بن ابی بن حدر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے کا نام کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ دونوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین آپس میں لڑ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ رات مخفی کر دی۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہو چکی ہے کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو خیر کی بات سے انسان مسلمان محروم کیے جاتے ہیں، کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں نہ لڑیں۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑنے کے وجہ سے خیر کی بات بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اسے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کے لڑنے کے وجہ سے یہ بھلائی کی بات مخفی کر دی گئی، تو ظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان کا لڑنا صحیح نہیں ہے، ان کے لڑنے سے خیر کے بات سے محرومی ہو جاتی ہے۔ بات چل رہی تھی کہ کیسے پتہ چلا کہ 27 تاریخ کو لیلۃ القدر، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کو طاق رات میں ڈھونڈا کرو، اس طاق راتوں میں غور و فکر کرو۔ تو طاق راتوں میں سے 7 کا عدد غور و فکر رہا، کیونکہ جب میں نے یہ نظر کی کہ 7 کا اعداد جو ہے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی 7 کا اعداد
انا انزلنا فی لیلۃ القدر میں بھی جو الفاظ ہیں اس میں بھی جو 7 کا اعداد ہے وہ 27 تک وہ الفاظ قدر کی رات میں قدر کی صورت میں 27 جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کو تاک رات میں معلوم کیا کرو. جب میں نے غور کیا تو 7 کا اعداد موزون رہا، کیونکہ آسمان بھی 7، زمین بھی 7، صفا مروہ کے درمیان بھی سعی کرنا 7 مرتبہ، بیت اللہ کا طواف کرنا بھی 7 مرتبہ، انسان کی تخلیق بھی 7 اعضاء سے ہوتی ہے، انسان کے رزق کے دانے بھی 7، اور انسان کے چہرے میں بھی 7 ہی سوراخ بنائے گئے، 2 آنکھوں کا، 2 کانوں کا، 2 ناک کا، 1 منہ کے، یہ 7 سوراخ انسان کے چہرے کے. تو 7 کا اعداد، جہنم کے دروازے بھی 7، جہنم کے طبقات بھی 7، جہنم کے نام بھی 7. حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں بھی 7 برس تک رہے، قید سالی بھی 7 برس تک، اصحاب کہف والے بھی 7، 5 وقتی نماز اس کی رکعتیں بھی 17، اس میں بھی 7، مثلا 7 کا الفاظ 17. تو اسی طرح یہ 7 کا اعداد، اور قرآن پاک میں سلام ہی حتیٰ کا لفظ بھی 27 الفاظوں کے بعد یہ الفاظ آیا ہے. تو اسی سے معلوم علماء نے لکھا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو اس اعداد کے حساب سے قدر کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ 27 تاریخ کی قدر کی رات ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر چیزوں کو 7 کے اعداد جوڑا ہے. اگر شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے تو اس اعداد کے حساب سے جو اوپر ہم نے بیان کیا تو 27 بنتا ہے، جیسا کہ کلام اللہ میں ذکر ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، ہی حتی مطلع الفجر. یہ کا جو الفاظ آیا یہ بھی 27 الفاظوں کے بعد آیا ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی قدر کی رات 27 تاریخ کو ہی ہوتی ہے. اس سے علماء نے دلیل لیا ہے، جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی 7 برس میں ہوا، تو 7 کا اعداد زیادہ آتا ہے. اس حساب سے علماء نے لکھا ہے کہ 27 یہ 7 کا الفاظ جو ہے اس حساب سے رمضان المبارک میں یہ 27 تاریخ ہے، اس میں قدر کی رات ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 قسم بھی اٹھائے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفتاب کی قسم اٹھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی قسم اٹھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی قسم اٹھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاشتی کی قسم اٹھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی قسم اٹھائی، آسمان و زمینوں کی قسم اٹھائی. یہ 7 قسم جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے. تو اسی حساب سے علماء نے جو فرمایا یہ 27 تاریخ کو ان روایات، ان اعداد، ان مصلحتوں سے علماء نے فرمایا کہ 27 تاریخ کو قدر کی رات ہے. تو اسی رات میں کون کون سے اعمال کیا جائے؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی اسی رات میں جو شخص شب قدر میں ایمان کی حالت میں اسی رات میں کھڑا ہو اس کے پچھلے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں. تو اسی رات میں کون سے اعمال کیے جائے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ قدر کی رات یہ ہے تو میں
کون سے اس رات میں اعمال کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو قریب تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، نوافل، ذکر، اذکار، تہجد، تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت، خصوصاً اس دعا جو آپ علیہ السلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، اور اس رات میں جو آنے والی رات ہے اس کا خصوصاً قدر کیجئے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جو کہا قبول مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں آپ کی رائے ضرور دیں۔